السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبادنا ابراہیم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 45 تا 49۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس حضرت ایوب علیہ السلام کے عنوان سے آپ کا ایک واقعہ اور مختصر اس پر بات چیت ہوئی۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی ہم نے سمجھی اور گزارش یہ کی تھی کہ ان تمام واقعات میں اللہ رب العزت جو اس کی روح ہے وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصبر علی ما یقولون، یہ جو آپ کا دور ہے جماعت سازی کا، اس میں صبر کیجئے۔ اس میں مختلف قسم کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں شیطانی جماعتوں کی طرف سے بھی آئیں گی اور مختلف آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ بطور مثال اور نمونہ اللہ اپنے پیارے پیارے بندوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ رہنمائی ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ ہماری عادت ہے ہم شکوہ شروع کر دیتے ہیں، شکوہ، شکایت۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ ضرور ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور جو بھی پریشانی ہو اللہ اس سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یقین کے ساتھ تو مانگو، اللہ پہ یقین تو کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت تمام انبیاء کے ساتھ نعم العبد یہ لفظ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بڑے اچھے بندے ہیں، یعنی اپنی بندگی میں، عبدیت میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ یہ میرے ساتھ اتنا ان کا رابطہ مضبوط ہے کہ ہر لمحے میری یاد رکھتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، اور پھر مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر معافیاں مانگتے ہیں، اور اللہ بھی فغفرنا لہ ذالک، اللہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں۔ اور یاد رکھو، ان واقعات پہ نہ جایا کرو۔ ہم واقعات کو واقعات کے انداز میں سن کے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ واقعہ اصل نہیں ہوتا، اصل اس کی روح ہوتی ہے، اور روح کیا ہے؟ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، صبر کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دینا۔ اللہ دے رہے ہیں، دیں گے۔ مزید اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی اس پوری جماعت، اس جماعت کا تسلسل۔ میرے عزیزو، یہ ہے اللہ کے وہ اعلیٰ بندے، نعم العبد، جن سے ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔
اور ہمارا رشتہ ان سے مضبوط کیسے ہوگا کہ اس سچی رہنمائی کو سمجھ کے اس کو اسوہ حسنہ بنائیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق ہمیں گزاریں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، سبحان اللہ، اور یاد کرو میرے بندے، ہمارے بندے، عبادنا، ہمارے بندوں کو یاد کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں، سبحان اللہ۔ ان بندوں کی نسبت بھی اللہ نے اپنے ساتھ کر دی۔ یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور یہ پورا تاریخی تسلسل پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر پورا سلسلہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اولی الایدی والابصار، یہ ہاتھوں والے ہیں، آنکھوں والے ہیں، یعنی مضبوط عملی اور علمی اور بصارت کے اعتبار سے فکری اور شعوری تمام تر قوتیں ان میں موجود ہیں۔ اعلیٰ فکر، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظریہ، شعور، اور عملاً اللہ نے جو ٹاسک دیے، ذمہ داریاں دی، ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے چن کے الفاظ بولے ہیں، انا اخلصناہم بخالصہ، ہم نے ان کو امتیاز دیا، چن لیا، خالص کر لیا۔ ذکر الدار، اور یہ اپنے گھر کو یاد رکھتے ہیں، آخرت کے گھر کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا ہر زندگی کا لمحہ جو آ رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اس کو عقیدہ آخرت کرتے ہیں۔ اور پھر دنیا کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ ہمارے چنے ہوئے بندے اپنے منصب کو پورا کرتے ہیں، ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک یہ ہمارے پاس لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ ہم سوسائٹی میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ چنا ہوا ہے، یعنی اس کا سوسائٹی میں مقام ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، یا کوئی استاذ ہے، یا گھر کے اندر ماں باپ ہیں، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے اور رتبے والے لوگ۔ اللہ چن کر ان کو ذمہ داریاں دیتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اپنا اعلیٰ کردار پیش کرتے ہیں، تو یہ سارے چنے ہوئے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اپنے دور کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، حزب اللہ، اللہ کی سچی جماعت ہے۔ پھر دیکھیے وَاذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور یہ بنی اسماعیل کا پورا سلسلہ ہے۔ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی خوبیوں والے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبیوں کی خوبیاں یہاں پر جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، تو دو ہیں۔ ایک ان کی خوبی اعلیٰ فکر، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، اور وہ کیا ہے؟ فلسفہ توحید، اللہ سے جوڑ پیدا کرنا، اللہ سے محبت اتنی اعلیٰ کہ اپنے دل، دماغ، سب جگہوں پر اللہ کی رٹ غالب ہو۔ اب ان کی وساطت سے ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ اعلیٰ خوبی یعنی فکر و نظریہ کی ہونی چاہیے۔
دوسری ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ اس اعلیٰ فکر اور نظریہ کو سوسائٹی پر غالب کرتے ہیں، اس کی رٹ قائم کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ رات دن ایک ہی ہدف ہوتا ہے ان کا کہ اللہ کی فکر، اللہ کا نظریہ، فلسفہ توحید یہ غالب ہونا چاہیے۔ جب یہ سوسائٹی پر غالب ہوگا تو اس کو کہتے ہیں وحدت انسانیت۔ ساری انسانیت اللہ سے جڑ جائے اور سب انسان ایک ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ یہ ہے فلسفہ توحید کا عملی نظام، اسی کو وحدت انسانیت کہتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اپنے حقوق میں بلا لحاظ رنگ و نسل مذہب برابر ہے۔ ہاں اگر کوئی مالک ہے، آقا ہے، اولی نال ہے، خود مختار ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع، ذوالکفل اور پورا تاریخی تسلسل، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جب یہ اللہ کے نعم العبد بندے ہیں اور اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے پھر سبق کیا ہے کہ ہم بھی اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی رضا سمجھیں، اللہ سے اتنی محبت کریں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دیں، یہ ہے نیکی۔ جس چیز سے تم پیار کرتے ہو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ نیکی ہے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یہ جتنے اللہ کے نبیوں کا ذکر ہوا ہے یہ منتخب ہے، سچے ہیں، اپنے اپنے دور کے لیڈر اور قائد ہیں، انسانیت کے ہمدرد ہیں۔ ایک طرف اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اللہ کی رضا، اور دوسری طرف انسانیت سے پیار، انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل جس میں عدل ہے، مساوات ہے، انسانیت ہے، ہر قسم کے ظلم کا انکار ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو سچی جماعت ہیں۔ آگے اللہ رب العزت وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ سے متقین، سچی جماعتیں، ان کا انعامات کا ہلکا ہلکا ذکر فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، اور پھر اس کے آگے جہنمی لوگ، شیطانی جماعتیں، ان کا ذکر فرمائیں گے۔ اور پیچھے ہم سورۃ الصافات میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ تفصیلات۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے سچی محبت پیدا فرمائے اور اس سچی جماعت کا ہمیں بھی حصہ بنائے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے اللہ ہمیں اس کا حصہ بنائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔